کنیز لاسٹ پارٹ۔ کنیز واش روم میں آ کر باتھ ٹب میں بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ ارمان کی طلب تھی جو اس کو ارمان کی طرف کھینچ رہی تھی، لیکن اس کو لقمان کا پیار بھی یاد تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ اس الجھن میں لقمان کی وجہ سے ہی پھنسی ہے۔ پھر اس کے دماغ نے لقمان کی صفائی دینا شروع کر دی اور وہ سوچنے لگی کہ لقمان چاہتا تو اس کو طلاق دے کر گھر سے نکال بھی سکتا تھا، پھر وہ کہاں جاتی؟ لقمان نے اس کے لیے ہی تو یہ سب کیا تھا۔ اگر وہ یہ حلالہ والی بات پر ارمان کو راضی نہ کرتا تو وہ کدھر جاتی؟ اس کا دنیا میں اور کوئی ہے بھی نہیں۔ اس کو یاد آنے لگا کہ لقمان نے بھی کبھی اس کو کوئی تکلیف نہیں آنے دی تھی، بس غصے پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا تھا اور اس پر چلا پڑتا تھا، لیکن بعد میں مناتا بھی تھا۔ وہ جیسے جیسے یہ سب سوچ رہی تھی اس کی الجھن اور بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ وہ بے آواز رونے لگی۔ لقمان بیڈ پر لیٹا تھا۔ وہ کب سے سونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن نیند اس کی آنکھوں سے روٹھ گئی تھی۔ شاید جس دن سے کنیز اس کے بیڈ سے گئی تھی اس کو نیند نہیں آئی تھی۔ بس کبھی کبھی کچھ دیر آنکھ لگ جاتی تو فوراً ہی واپس کھل بھی جاتی، لیکن آج وہ خوش تھا کیونکہ اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے جو اس پر مشکل دن آئے تھے اب جانے والے تھے۔ کل کنیز اور ارمان واپس آنے والے تھے اور اس کے بعد زندگی بہت جلد واپس روٹین پر آنے والی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ اس کا بھائی کتنا اچھا ہے، کہ اس نے میرے مشکل وقت میں میرا کتنا ساتھ دیا۔ اگر وہ نہیں ہوتا یا وہ نہیں مانتا تو کیا ہوتا؟ وہ کنیز کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ میری ایک غلطی کی وجہ سے کنیز کو کتنی تکلیف دینی پڑی ہے، لیکن ایک بار اب وہ آ جائے تو میں اس کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ کنیز کے بارے میں سوچ کر اس کی آنکھیں نم ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ ارمان سڑک کے کنارے لگے ایک بینچ پر اپنے ہاتھوں پر اپنا منہ رکھ کر سوچوں میں گم تھا۔ وہ جان بوجھ کر کنیز کو کمرے میں اکیلا چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کنیز کو سوچنے کا موقع مل جائے اور وہ اچھی طرح سوچ کر فیصلہ کرے۔ اس کو یقین تھا کہ کنیز اس کا ساتھ دے گی۔ میں نے بہت سوچا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے ساتھ رہنا ممکن نہیں، کنیز نے بولا تو ارمان کو جھٹکا لگا۔ وہ جب کمرے میں آیا تھا تو اس نے کنیز سے پوچھا کہ کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ لیکن کنیز نے ٹال دیا اور تب سے لے کے اب تک جیسے کنیز اس کے ساتھ پیش آ رہی تھی اس سے ارمان کو لگ رہا تھا کہ کنیز نے وہی فیصلہ کیا ہے جو وہ چاہتا تھا۔ لیکن اب کنیز کی بات سن کر اس کو شدید شاک لگا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن کنیز نے اس کو واپس گرا دیا اور اوپر لیٹی رہی۔ پھر بولی، دیکھو مجھے غلط مت سمجھو، نہ میں سب کی خوشی کے ساتھ کر رہی ہوں اور نہ ہی لقمان مجھے تم سے زیادہ عزیز ہے، لیکن میرے بچے ہیں، میری وجہ سے ان کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ ارمان نے اس کی بات کاٹ دی اور دکھی لہجے میں بولا، اور میری زندگی کا کیا ہوگا؟ تم نے سوچا کچھ اس بارے میں بھی جو میری زندگی برباد ہو جائے گی؟ پلیز ارمان میرے لیے اور مشکل مت پیدا کرو، کنیز نے بھرائی آواز میں کہا۔ تم لوگوں نے مجھے مذاق سمجھا ہے، پہلے میں یہ سب کرنا نہیں چاہتا تھا، تم نے مجھے مجبور کیا، اور اب جب میں تم کو چھوڑنا نہیں چاہتا تو تم مجھ سے دور جانا چاہتی ہو، ارمان نے غصے سے کہا۔ کنیز نے اس کے منہ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے گال کو چومنے لگی، لیکن ارمان نے ایک جھٹکے سے اس کو ایک طرف کیا اور اس کو صوفے پر پھینک کر کھڑا ہو گیا۔ بند کرو یہ ڈرامے بازی، اب تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے میں پہلے بھی غلط فہمی کا شکار ہو گیا، لیکن اب نہیں، میں اب تمہاری اس ڈرامے بازی میں نہیں آؤں گا۔ ارے اگر تم نے صرف اپنا کام ہی نکلوانا تھا تو پہلے دن ہی کر تو دیا تھا، کیوں تم نے 7 دن گزارے، کیوں مجھے اپنی عادت ڈالی؟ کنیز نے رونا شروع کر دیا۔ تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو، کیا تم چاہو گے کہ کل کو ہماری وجہ میرے بچوں کی زندگی تباہ ہو جائے؟ تم کیوں نہیں سوچ رہے یہ معاشرہ بہت ظالم ہے، یہ حالات نہیں دیکھتا؟ کنیز نے روتے ہوئے بولا۔ ارمان غصے میں کھڑا اس کو دیکھتا رہا اور پھر واش روم میں گھس گیا۔ وہ واش روم میں شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بیچ میں اس نے پہلی بار کنیز کی توجہ دلانے کے بعد بچوں کے بارے میں سوچا تھا۔ وہ بچے اس کا خون تھے، اس کے بھائی کی اولاد تھے اور وہ بہت پیار کرتا تھا ان سے۔
اس کو کنیز کی بات ٹھیک لگنے لگی تھی، لیکن اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کرے کیا۔ اس کی اپنی زندگی تباہ ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کا غصہ کم ہونے لگا اور اس نے سوچا کنیز ٹھیک ہی کہہ رہی ہے، اپنی ایک خوشی کے لیے ان کو بچوں کی زندگی کو تباہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ واش روم سے باہر آیا، کنیز ابھی تک رو رہی تھی۔ وہ سیدھا اس کے پاس آیا، صوفے پر بیٹھا اور اس نے اپنے قریب کیا اور اس کے ماتھے پر چوم کر بولا، چپ کر جاؤ، غلطی میری ہی ہے، آئی ایم سوری، مجھے تم پر غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کنیز اور تیز آواز میں رونے لگی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے معاف کر دینا پلیز۔ کنیز نے روتے ہوئے بولا، نہیں، اس میں تمہارا کیا قصور، ہمیں تو حالات کے چکر نے ایسی جگہ لا کر چھوڑا ہے کہ ہم نہ آگے کے رہے نہ پیچھے کے۔ ارمان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ پھر کچھ دیر تک وہ ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ لگے رہے، سوچوں میں گم۔ چلو تیار ہو جاؤ، ہم کو اب نکلنا چاہیے، ارمان نے کچھ دیر بعد کنیز کو اپنے سے الگ کرتے ہوئے بولا۔ کنیز اٹھی اور واش روم میں چلی گئی۔ پھر اگلے 1 گھنٹے میں وہ دونوں تیار ہو کر ہوٹل کا حساب کلیئر کر کے گاڑی میں آ بیٹھے۔ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ سارے راستے میں خاموشی ہی گزرا۔ ارمان نے گاڑی اپنی گھر والی بلڈنگ کے نیچے کھڑی کی اور نیچے اتر آیا۔ کنیز دوسری طرف سے نیچے اتر گئی۔ تم چلو، میں ابھی آتا ہوں، ارمان نے اس کی طرف دیکھے بنا بولا۔ کنیز نے سر ہلا دیا اور چل پڑی۔ کنیز اپنے گھر میں داخل ہوئی تو بچے اس کے ساتھ لپٹ گئے۔ لقمان بھی گھر پر ہی تھا، وہ بھی کنیز کو دیکھ کر خوش ہو گیا، لیکن کنیز نے اس کے ساتھ زیادہ بات نہیں کی۔ لقمان نے پوچھا کہ ارمان کدھر ہے تو اس نے بتایا کہ وہ کہیں گیا ہے اور بولا ہے کہ کچھ دیر بعد آ جائے گا۔ پھر شام ہو گئی لیکن ارمان گھر نہیں آیا۔ لقمان نے کئی بار ارمان کے موبائل پر فون کیا لیکن وہ بند جا رہا تھا۔ خود کنیز نے بھی کئی بار کوشش کی لیکن فون نہیں ملا۔ وہ لوگ اس کا انتظار کرتے رہے، پھر یہ انتظار لمبا ہو کر کئی دنوں میں بدل گیا، لیکن ارمان نہیں آیا۔ کچھ دنوں بعد طلاق نامہ ضرور آ گیا۔ کنیز کے عدت کے دن پورے ہوئے تو اس کا نکاح واپس لقمان کے ساتھ ہو گیا اور یہ کہانی بنا کسی کو پتہ چلے ختم ہو گئی۔ کنیز جس جگہ سے چلی تھی وہیں واپس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کئی مہینے گزر چکے تھے، ارمان نے کبھی فون تک نہیں کیا تھا۔ کنیز تو جب سے آئی تھی چپ تھی، لقمان سے کم ہی بات کرتی تھی۔ لقمان اس سب میں خود کو مجرم سمجھنے لگا تھا۔ اور پھر رہی سہی کسر ایک دن کنیز نے نکال دی۔ کنیز نے لقمان کو سب بتا دیا کہ ان 7 دنوں میں ارمان اور اس کے درمیان کیا ہوا تھا۔ لقمان کو سب سن کر پہلے تو بہت غصہ آیا، لیکن کچھ دنوں میں وہ اس سب کا ذمہ دار خود کو سمجھنے لگا۔ کئی مہینے گزر گئے، کنیز کی زندگی واپس اسی رفتار میں آ چکی تھی۔ بچوں کی دیکھ بھال اور گھر کے کاموں میں پورا دن نکل جاتا، لیکن ارمان کی یاد اس کی آنکھوں کو کبھی کبھی نم کر دیتی تھی۔ پھر ایک دن ارمان لوٹ آیا، سب خوش تھے، بچے اپنے چچا کو اتنے عرصے بعد مل کر بہت خوش تھے، کنیز بھی اس کو دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ لقمان بھی خوش تو تھا لیکن شرمندہ سا بھی تھا۔ وہ ارمان کے ساتھ بہت کم بات کرتا تھا۔ وہ پوری شام ارمان بچوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ رات کو ارمان اپنے کمرے میں آ گیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس نے کمرے کو دیکھا، کمرہ اسی حالت میں تھا جس حالت میں وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد اس کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ اٹھا اور اس نے دروازہ کھولا۔ باہر کنیز کھڑی تھی، اس نے ایک بڑی سی چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ ارمان کچھ بولتا کنیز کمرے کے اندر آ گئی۔ ارمان بھی اندر کی طرف مڑا، کنیز بیڈ کے پاس کھڑی تھی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی چادر کو چھوڑ دیا۔ چادر اس کے جسم سے سرکتی ہوئی زمین پر گر گئی۔ نیچے وہ بالکل ننگی تھی۔ لقمان کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کنیز بیڈ پر نہیں تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ رات کے اس وقت کنیز کدھر جا سکتی ہے۔ وہ اٹھا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ اس نے کچن میں دیکھا لیکن کنیز ادھر بھی نہیں تھی۔ پھر اس کے ذہن میں کچھ آیا اور وہ ارمان کے کمرے کی طرف آ گیا۔ ارمان کے دروازے کے پاس پہنچا تو اس کو ہلکی سی بیڈ کی چرچراہٹ اور پچ پچ کی آواز آئی۔
وہ سمجھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ کنیز ارمان کے ساتھ کرنے کے بعد اس کے کمرے سے نکلی۔ اس نے جسم کے گرد وہی چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچی تو لقمان سو رہا تھا۔ وہ سیدھی واش روم میں گئی اور اپنے کپڑے پہن کر آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ پھر وہ سو گئی۔ آج کئی مہینوں بعد اس کو پرسکون نیند آئی تھی۔ اگلے کچھ دنوں میں گھر کے حالات بدلنے لگے۔ کنیز جو چپ رہنے لگی تھی، واپس ہنسی اس کے چہرے پر لوٹ آئی، جس کو دیکھ کر بچے بہت خوش تھے۔ ارمان نے بھی واپس کام شروع کر دیا اور اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا تھا۔ لقمان بھی اپنے فیصلے پر خوش تھا۔ اس کی ایک چپ ان سب کی زندگیوں میں خوشیاں لے آئی تھی۔ وہ روز رات کو کنیز کو ارمان کے کمرے میں جاتے دیکھتا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی کنیز کو محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔